بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اسٹریس عام طور پہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا اللہ سے کنیکشن کٹ جائے۔ ٹینشن آپ کو تب ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دوں، بھائی آپ نے جو بھی غلطی کی ہو مثال کے طور پہ، اور اس ملک کا بادشاہ جو ہے نا آپ کا بہت قریبی یار ہو، آپ کو ٹینشن ہوگا؟ ٹیکنیکلی کہیں گے بھائی وہ سنبھال لے گا، آپ کا بڑا بھائی بادشاہ ہو، آپ کا بڑا بھائی کوئی افسر ہو، آپ نو ٹینشن۔ اب یہ مثال جو ہے یہ اس طرف فٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ گنہگار ہوں گے تو زیادہ ٹینشن ہونا ہے کہ یہ والا وہ خدا بڑے بھائی کی طرح نہیں ہے جو پارٹی بازی کر کے جو ہے آپ کو جنت میں ڈال دے، حساب کتاب ہوگا۔ لیکن کنیکشن ہوگا تو انسان نا امید نہیں ہوگا، اسی لیے کہ نا امیدی سب سے بڑا گناہ ہے، کفر شرک سے بڑا گناہ ہے نا امیدی، کہ اللہ کی رحمت سے میں گنہگار ہوں، میں نے خطا کی، مجھ سے مسٹیک ہو گئی، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ شیطان کہتا ہے بس اب تو تم گنہگار ہو گئے، اب اللہ سے کیا کنیکشن کرو گے؟ نہیں آؤ شب قدر، نہیں آؤ مجلس میں، نہیں آؤ امام بارگاہ۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، اگر گنہگار ہو پھر بھی آؤ، میرے پاس آؤ، میں معاف کر دوں گا، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفار ہوں، میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو اللہ سے کنیکشن کٹے گا، ٹینشن شروع ہو جائے گا۔ اہل بیت نے بھی یہی سکھایا۔ وہ ایک شخص کا واقعہ، جوان کا واقعہ ہے نا، ہر روز راستے پہ کھڑا ہوتا تھا امام کو دیکھنے کے لیے، لیکن دھوکے میں آ گیا، ایک دن شراب پی لی۔ اب کیا ہوا؟ امام کو دیکھنے کھڑا تو ہوا کیونکہ اسے بہت امام سے محبت تھی، لیکن اب اسے شرم آ رہی تھی کہ امام میرے قریب سے گزریں گے، میں کیسے امام کے سامنا کروں گا؟ تو جیسے امام آتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے، یعنی پشت کر دیتا ہے کہ امام مجھے نہ دیکھے۔ امام کہتے ہیں ایسے، پہلی بات ایسے کام کرتے کیوں ہو جو تمہیں ہم سے منہ چھپانا پڑے؟ ایسے کام کرتے کیوں ہو جو تمہیں ہم سے منہ چھپانا پڑے؟ اور دوسری بات، جتنا بھی برا کام کیا ہم سے منہ نہ پھیرو، ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہو، ہم تمہیں بچائیں گے، ہم تمہیں نجات دیں گے۔ تو جب انسان اللہ سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، اہل بیت سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، وہاں ٹینشن شروع ہوتا ہے۔ پہلے جس میں ان کا وجوہات تلاش کریں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ جو علماء بتاتے ہیں، عرفاء بتاتے ہیں، کتابوں میں ملتی ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تو جناب اسٹریس ٹینشن شروع ہو جاتا ہے۔ جاب کا ٹینشن ہے، آپ سمجھیے فیملی کا ٹینشن ہے، ایگزام کا ٹینشن ہے، جتنے بھی ٹینشنز ہیں، ان سب کا کنیکشن اس چیز کے ساتھ ہے جب انسان اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اب مثلا اب تعجب کی بات ہوگی آپ کو شاید کہ بچے آگے پوچھتے ہیں کہ مولانا امتحان سر پر ہے اور ہم امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی نسخہ؟ اس کا نسخہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو محنت، اور دوسرا کم سے کم 60 آیتیں ڈیلی پڑھا کرو، 90 آیتیں ڈیلی پڑھا کرو۔ مولانا امتحان کہیں آیتوں سے کیا؟ یعنی اللہ سے کنیکشن کریٹ کرو، محنت اپنی جگہ پہ، لیکن اگر چاہتے ہو تمہیں اللہ مدد کرے انشاءاللہ تو یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کریٹ کرو۔ قرآن پڑھو تم امتحان میں پاس ہو جاؤ، یعنی کہ محنت نہ کرو امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، نہیں، محنت اپنی جگہ پر ضروری ہے، جیسے میں نے کہا محنت، اور پھر یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن۔ جاب نہیں مل رہی، فلاں دعا کرو جاب مل جائے گی، اللہ سے کنیکشن۔ بیوی نہیں مل رہی، فلاں دعا پڑھو، اللہ سے کنیکشن۔ بیوی مل گئی، بچے نہیں مل رہے، دعا فلاں کرو، اللہ سے کنیکشن۔ یہ اللہ سے کنیکشن جو ہے نا ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے، اور جو اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے ٹینشن ہو گیا، بہترین ایک نسخہ، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ یہ اپنا سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھیں، ہاں جی، اور سورہ رعد کی آیت نمبر 28 7 مرتبہ پڑھیں۔ کیا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 7 مرتبہ یہ پڑھیں۔ لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، جتنے میں آپ کو اذکار بتا رہا ہوں نا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان اذکار سے معجزہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ختم استغفار، نماز استغفار کا آپ کو بتایا، آپ کے شہر کا واقعہ ہے کہ 5 دن اس بچے نے، اس جوان نے عمل کیا، وہ آ کے کہتے ہیں مولانا میری زندگی میں معجزہ ہو گیا۔ اور یہ شاید بہت سارے دوسرے پڑھ رہے ہوں گے، ان کی زندگی میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا باطن کتنا پاک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا انسان نے گریہ کر کے وہ کنیکشن اللہ کے ساتھ قائم کر دیا۔ گریہ کر کے کنیکشن قائم ہو گیا، توبہ کر لی، باطن پاک ہو گیا۔ ایسے نہ ہو کہ آپ یہ ذکر بھی کرتے رہیں، جیسے وہ استغفر اللہ کا ہم نے ذکر دیا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھو، تو جناب اس پہ آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں کہ بھائی آدمی جو ہے استغفر اللہ کر رہا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے۔ ایک ایران کا واقعہ ہے، ایک عالم دین بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے دیکھا ایک آدمی ہاتھ میں تسبیح بس میں بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے کوئی بے حجاب لڑکی اندر آ رہی ہے نا، یوں اسے دیکھ کے گھور کے دیکھ کے کرے استغفر اللہ۔ اچھا پھر دوسری لڑکی آئی، تسبیح ہاتھ میں، زبان پہ استغفر اللہ، پھر اس کو دیکھ رہا ہے
استغفر اللہ. اچھا پھر ذرا وہ بزی ہو گیا تو تیسری لڑکی بھی آئی, اس کی نظر نہیں پڑی تو کسی نے مذاق سے کہا تیسری استغفر اللہ آ گئی. یہ جب ذکر کر رہے ہیں اور پھر نامحرم کو دیکھ رہے ہیں, کان سے گانے سن رہے ہیں, زبان سے گالی دے رہے ہیں, تو پھر وہ اثر ڈاؤن ہو جائے گا. اگر چاہتے ہیں اثر ہو, وہ آپ کو اگر یاد ہو, میں نے 2 سال پہلے ایک مثال میں ہر روز دیتا تھا, موٹے والی مثال, اگر آپ کو یاد ہو. وہ کیا تھی کہ بھائی ایک آدمی بہت موٹا ہو گیا ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی تم ایکسرسائز کرو, دوڑو, جوگنگ کرو, جم میں جاؤ. وہ ایکسرسائز کر رہا ہے, دوڑ رہا ہے, جم میں جا رہا ہے, لیکن پھر کیا کر رہا ہے, جب واپس آ رہا ہے تو ڈبل ٹرپل کھا رہا ہے. تو یہ اب پتلا نہیں ہوگا, یہ اور موٹا ہوگا. 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر صاحب نسخے پہ عمل کیا, لیکن کیا ہوا ڈاکٹر صاحب, میں تو اور موٹا ہو گیا. ڈاکٹر کہے گا ایکسرسائز کے ساتھ کیا پرہیز بھی کیا کھانے پینے میں یا نہیں؟ دوائی میں بھی اسی طرح, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے, دوائی آپ کو ڈاکٹر لکھ کے دے گا, لیکن ساتھ میں کہے گا پرہیز 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 پرہیز. تو کل کو یہ نہ کہ مولانا آپ نے کہا اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا, ہمیں تو نہیں ہوا. تو پھر وہ دیکھیں آپ اپنے اندر محاسبے پہ اسی لیے ڈسکشن کر رہے ہیں, محاسبہ کرو کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں ایک جوان نے 5 دن نماز استغفار پڑھی, اسے وہ ملا جو اس کی توقع اور تصور سے بہت زیادہ تھا. اور آپ مثال کے طور پہ 20 دن پڑھ رہے ہیں, 30 دن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں, وہ تلاش کیجئے. ایک مومن نے آگے مجھے کہا مولانا مجھے نہیں معلوم میرے اندر کیا مشکل ہے جو یہ میرا کام پھنس رہا ہے. میں نے کہا تلاش کرو, محاسبہ کرو, چیک کرو. محاسبہ کا یہی کام ہے, وہ اسکریننگ کر کے اس وائرس کو تلاش کرو کس وجہ سے. میں نے جیسے کہا کل وہ آثار, گناہ کے آثار, بھائی لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو ٹھیک ٹھاک آدمی, میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اور میں نے کیا کہا, میں نے تو ایک جملہ ہی کہا, آپ کے ایک جملے نے اس کی زندگی میں کتنا چینج لایا. کہ بھائی وہ گھر گیا, بیوی سے لڑا, بیوی کو طلاق دے دی, بچے جو ہیں وہ جناب عجیب غریب تربیت ان کی ہوئی, بڑے ہو کے ایک قاتل بنا, ایک زناکار, ایک شرابی. ان سب کے پیچھے وہ ایک جملہ تھا جو اگر آپ نہ کہتے تو شاید اس دن یہ واقعہ نہ ہوتا, لیکن آپ نے جناب وہ جملہ کہا اور پھر آپ نے تباہی کر لی. آپ سمجھ رہے میں نے تو ایک جملہ کہا. تو یہ بہت احتیاط کریں, ہمارے جملے سے کیا اثر ہوتا ہے, ہم نے احتیاط کرنا ہے. تو اگر مجھے اسٹریس ہے, اگر مجھے ٹینشن ہے, اللہ کے ساتھ کنیکشن, اللہ کے ساتھ گفتگو, ذکر خدا. اور یہ بہترین میں نے جو آپ کو نسخہ دیا ہے, 100 مرتبہ صلوات شروع میں, 100 مرتبہ صلوات آخر میں, اور پھر 170 مرتبہ یا نور یا قدوس, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ معجزہ کرتی ہے, یہ کمال کا نسخہ ہے نفس کو شکست دینے کے لیے بھی. اور خود لا الہ الا اللہ کا میں نے آپ کو فائدہ سنایا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس دن جس نے نیک عمل کیا ہو نا, ان تمام نیک اعمال سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ نے 100 مرتبہ خالصتاً لا الہ الا اللہ کہا ہو. مولا علی کہتے ہیں جب کسی نے پوچھا جہاں آپ کھڑے ہیں عرش تک کتنا فاصلہ ہے, فرمایا ایک لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ. یہ نارمل نسخہ نہیں دیا میں نے آپ کو, اور یہ ایک نسخہ نہیں, یہ 3-4 نسخے کمبائن کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ عمل کیجئے, دائم الذکر رہیے. خود نفس کو شکست دینے کا انشاءاللہ, جس پہ ہم مجلس میں شاید یا درس پہ گفتگو کریں, نفس کو شکست دینے کے اس نسخے کے ساتھ جو سب سے بڑا ایک نسخہ کیا ہے, دائم الذکر, دائم الوضو اور نماز شب. اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. نفس کو شکست دینے کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کے دنیاوی فائدے بھی ہم آپ کو بتائیں گے ان تینوں کے انشاءاللہ اگر وقت رہا. تو نمبر 1, اگر مجھے اسٹریس ہے, میں سیدھا ہاتھ اپنا سینے پہ رکھوں, سورہ رعد آیت نمبر 28 پڑھوں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو دل میں سکون ہو, یقین ہو کہ اللہ ہی کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہو گیا. دوسرا سوال, اچھا مولانا یہ پہلے بھی سوال آیا تھا, یہ پھر آیا ہے, یہ الگ سوال ہے, اس پہ ہم جواب دے چکے, اس پہ میں بہت مختصر جواب دوں. مولانا قرآن عربی میں سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اپنی زبان میں پڑھیں تو اچھا نہیں ہم سمجھیں. میں نے کہا تھا بہت اچھی بات ہے, لیکن دونوں کو رکھیں, عربی میں بھی رکھیں اور اپنی زبان میں اس کا ترجمہ سیکھیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھیے, یہ ایک کمال کا ایک نسخہ بھی آپ کو مل رہا ہے. اور ایک مومن نے کہا تھا مولانا یہ نسخے جو ہیں ہمیں بتائیے. دیکھیں اب میں ہر مجلس میں 5-6 نسخے دے رہا ہوں, کوئی اسے فرینچ میں یا گجراتی میں ترجمہ کر کے ایک بکلیٹ بنا سکتا ہے تاکہ مومن اس سے استفادہ کریں. یہ کوئی ایک کتاب سے نہیں, پتہ نہیں کتنی کتابوں سے مختلف نسخے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, تو اس سے مسلسل آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے مولانا ہم قرآن عربی میں چھوڑ دیں, صرف فرینچ میں پڑھیں, آپ اپنی زبان میں ترجمہ پڑھتے رہیں, لیکن دونوں کو ساتھ رکھیں. فائدہ سنیے, قرآن روایت سنیے, قرآن جو اپنی آنکھوں سے پڑھتا ہے, قرآن آنکھوں سے پڑھنا یعنی ایک مرتبہ حفظ کر کے پڑھ رہا ہے, ایک مرتبہ عربی کو قرآن کو آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے, اس کا ثواب دیکھیے. جو قرآن کو
عربی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو اللہ اجر یہ دیتا ہے کہ اس کا عذاب تو کم کرتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جو مر چکے ہیں اور قبر میں ہیں ان کا عذاب بھی کم کرتا ہے۔ ماں باپ مر گئے، گنہگار تھے، اب آپ نے آنکھ کھول کے قرآن کو دیکھ کے آپ نے قرآن کی 4 آیتیں پڑھی تو اللہ ماں باپ کا بھی عذاب کم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ گزر رہے تھے، کہا کہ جلدی گزرو قبرستان سے، کہا یا رسول خدا کیوں؟ کہا اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، واپس آئے اسی قبر پہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول خدا کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا اب اس پہ رحمت نازل ہو۔ کہا کیوں رحمت نازل؟ ابھی تو عذاب تھا۔ کہا اس کے بچے نے قرآن پڑھنا سیکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور جیسے اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اللہ نے کہا اے فرشتو اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم بلا رہا ہے تو اس پہ رحمت نازل کر دو، عذاب ختم کر دو۔ اور اس میں ایک اور نسخہ سنیے، سپر پاور نسخہ کیا ہے؟ اللہ کو ہم کیسے لکھتے ہیں کبھی کبھار اللہ کے بجائے 786، ایسا ہے نا 786۔ اب اگر آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کمال کا نسخہ ہے، زبردست نسخہ ہے، لیکن ڈیلی پانی پہ دم کریں اور پانی کو پئیں تو اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اتنی عزت دیتا ہے، اتنی محبت تمہاری لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ تمام نسخے میں نے کہا شرائط دعا کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آج کل لوگ مثال کے طور پہ الیکشن میں لڑتے ہیں خود کو بڑا بنانے کے لیے، میں الیکشن میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، یہی ذکر 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پانی پہ دم کرے اور جناب وہ پیتا رہے، چہرے پہ لگائے، کیا ہوگا؟ خود بخود اسے قوم جو ہے صدر بنا دے گی، اس کو پھر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور یاد رکھیے جیسے اس دن ہم نے گفتگو بھی کی تھی کہ صدر بننے کا اگر کسی کو شوق ہے یہ بہت خطرناک وائرس ہے۔ اگر میرے اندر صدر بننے کا، لیڈرشپ کا ایک شوق ہے یہ بہت خطرناک وائرس ہے۔ ہاں اگر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ میں قابلیت ہے، آپ میں ایبلٹی ہے، آپ صدر بن جا، اور مجھے پتا ہے کہ مجھ میں ایبلٹی ہے اور میرے سے زیادہ ایبل اور قابل نہیں ہے تو میں خدمت کے لیے آ جاؤں، لیکن اگر میرے اندر شوق ہے یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور یاد رکھیے یہ حدیث ہے، اگر میرے کو آپ نے صدر بنا دیا، میں صدر بن گیا، ٹھیک ہے، آپ کی وجہ سے، آپ کی انسسٹ کی وجہ سے، اب مجھے پتا چلا مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ اس میں مجھ سے زیادہ ایبلٹی ہے، یعنی میں اتنا اچھا مینیج نہیں کر سکتا، اگر مثال کے طور پہ فلاں حیدر بھائی، عباس بھائی، حسین بھائی جو بھی ہیں وہ اگر آئے وہ زیادہ اچھی اس کو مینیج کر سکتے ہیں، تو اب میرا یہاں اس عہدے پہ رہنا جو ہے نا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں یہاں بیان کروں گا تو آپ سب بے ہوش ہو جائیں گے اور بہت بڑے سوالات پھر شروع ہو جائیں گے۔ تو میں حدیث نہیں بتا رہا لیکن اتنا بتا رہا ہوں کہ اتنا انسان اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے جسے پتا ہے کہ بھائی جس مقام پہ میں بیٹھا ہوں یہ میرا مقام اتنا میں اس کے قابل نہیں اور فلاں آدمی اس سے کئی گنا قابل ہے، تو اگر مجھے اس کے باوجود اس مقام کو چھوڑنے کا جی نہیں کر رہا تو یہ میں خطرناک منزل پر ہوں اور اللہ کی نظر میں بہت گر جاؤں گا۔ تو اب جیسے میں نے کہا عہدے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، سمپل کیا کرے انسان 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور جناب پانی پہ دم کرے، چہرے پہ لگائے، پانی پیے، تو خود اللہ اسے اس کا مقام جو ہوگا اسے عطا کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد نماز استغفار کا سوال تھا کہ مولانا نماز استغفار جو ہے آپ مسلسل کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا 5 دن میں اس لڑکے نے کمال کر دیا، اس کو مل گیا، اس کو تحفہ مل گیا، اس کو عطا ہو گئی، اس کو پتہ نہیں کیا چیز مل گئی اور وغیرہ وغیرہ، تو ہم تو پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا، اور کیا یہ بس صرف نماز استغفار پڑھتے رہیں تو ہمیں مل جائے گا جو ہمیں چاہیے؟ میں نے پھر وہی بات کہی کہ دیکھیے جتنے بھی اہل بیت کے نسخے ہیں، جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ ناممکن کو ممکن بناتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا باطن پاک ہو، ساتوں اعضاء پاک ہو۔ اگر ایک گناہ بھی کیا، ایک جھوٹ بولا، 40 دن تک دعا قبول نہیں، ایک لقمہ حرام گیا، لقمہ حرام کتنا احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک مومن نے مجھے کہا مولانا یہ کھائیے، میں نے کہا نہیں چیک کرو، اس نے کہا ٹھیک ہوگا ہم سب کھاتے ہیں، میں نے کہا چیک تو کرو، یہ بہت ضروری ہے کہ بھائی آپ چیک کریں کہ بھائی کیا کھا رہے ہیں۔ یہ لقمہ حرام غلطی سے گیا 40 دن، پھر کل ایک مومن نے کہا مولانا اتنا آپ کہہ رہے ہیں، اتنا چیک کریں گے تو لائف مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا لائف مشکل ہو جائے گی، لیکن میں یہ سوچ کے خود کو کنٹرول کرتا ہوں، مشکل تو ہو جاتی ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر حرام تھا اور میرے پیٹ میں آ گیا اور 40 دن تک میری دعا قبول نہ ہو اور انہی 40 دنوں میں مجھے شدید دعا کی ضرورت ہو، میرا کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہو گیا ہو اور ڈاکٹر کہیں بچنے کی کوئی امید نہیں، بس دعا، اور میری دعا تو ایک لقمے کی وجہ سے جیل میں چلی گئی 40 دنوں تک، اب میں کیا کروں گا؟ میں تو گیا، میں کہا تو بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے ڈر لگتا ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہاں مشکل ہو جاتی ہے لائف، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ دین کو مشکل کر رہے ہیں، تھوڑی دیر دین کو چھوڑ دیں، ہم سب سمجھیے مسلمان نہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ، تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا
جو کافر ہیں، جو فرینچ ہیں، وہ جم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جم جا کے محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو وہ تو اپنے کو سکون کی زندگی کو چھوڑ رہے ہیں، بس کھاتے رہے. وہ جو ڈائٹ کرتے ہیں کافر، انگریز، فرینچ، اتنا کھاتے ہیں مثال کے طور پہ، اتنی کیلری سے زیادہ نہیں کھانا. بھائی زندگی حرام کر دی، کھاؤ جی، ہم تو اتنے کھاتے ہیں، ہم تو افطاری میں پھٹ پھٹ کے کھاتے، تم عجیب آدمی ہو. وہ کہے گا نہیں، یہ میں کنٹرول اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے بینیفٹ کے لیے. میں خوبصورت لگوں گا، میں سلم لگوں گا، میں اچھا لگوں گا، میں اسمارٹ لگوں گا. وہ انگریز کافر مسلمان نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن کھانے پہ وہ بھی کنٹرول کرتا ہے، ایکسرسائز وہ بھی کرتا ہے، جم وہ بھی جاتا ہے، اور ان تمام ایکٹیویٹیز میں اس پہ سختی آتی ہے. سختی وہ بھی دیکھتا ہے کیونکہ وہ ایک بینیفٹ دیکھ رہا ہے. تو ہم نے بھی اپنے نفس کو سختی دینی ہے. ابھی تو میں اس کے محاسبے کے بعد کا جو مرحلہ ہے نا، توبہ، اور وہ جو 6 شرائط مولا علی کی، اس پہ میں پہنچا نہیں ہوں. خدا کی قسم اس کو دیکھ کے انسان یوں ہل جاتا ہے جو مولا نے بتایا ہے کہ کتنی اپنے نفس کو سختی دینی ہے. اگر تم نے حرام کھا کے اور حرام سے اپنی زندگی گزاری ہے، گناہ سے زندگی گزاری ہے، تمہیں اپنے نفس کو اتنی سختی دینی ہے کہ تیرا نفس جو ہے وہ دب دب کے ختم ہو جائے. اور یہ نفس کو ختم کر سکتے. میں نے کہا سلمان فارسی مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن اس نے اتنا ختم کیا کہ وہ اتنا عظیم ہو گیا کہ منا اہل البیت بن گیا. تو ہم نے سختی دینی ہے. ہر انسان سختی دیتا ہے. لائف میں اگر سختی نہ ہو تو پھر وہ لائف میں مزہ کیا ہے؟ یہ سختی جو ہے، ان بعد العسر یسرا، سختی کے بعد جو مزہ آتا ہے نا، وہ بڑا مزہ دیتا ہے. اچھا، اب نماز استغفار ہو گئے، آپ پڑھیے، لیکن اس میں اگر آپ ان شرائط پہ عمل نہیں کر رہے تو پھر آپ بعد میں آ کے نہیں کہے گا مولانا صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک اور سوال کا صرف ہم جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مولانا حاجت کے لیے، آج سمجھیے پورا درس انہی نسخوں پہ چلا گیا میرے خیال میں. مولانا حاجت کے لیے کوئی نسخہ؟ بہت سارے نسخے ہیں. ایک تو سب سے آسان والا 2 رکعت نماز حاجت ہے، اور پہلے غسل حاجت کر لیں، 2 رکعت نماز حاجت، پھر صلوات تھوڑی پڑھ لیں، پھر آخر میں بھی صلوات، درمیان میں 1001 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہو گیا بہت آسان. دوسرا دعائے مقاتل ابن سلیمان، بہت 100 مرتبہ یہ مفاتیح میں موجود ہے. الہی کیف ادعوک وانا انا سے شروع ہوتی ہے، بڑی کمال کی دعا ہے. یہ شب جمعہ بہترین ٹائم ہے، سحر کا ٹائم بہترین ٹائم ہے. 100 مرتبہ پڑھیں تو یہ مردہ بھی زندہ کر سکتی ہے. کئی اس طرح کے واقعات ہیں، کبھی انشاءاللہ وقت رہا تو اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، ابھی کیونکہ میں صرف تیزی سے گزارنا چاہ رہا ہوں. تو دعائے مقاتل میں سنیں. تیسرا ایک بڑا کمال کا نسخہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز حاجت. اور وہ نماز حاجت ہے نماز جعفر طیار کی طرح. خود نماز جعفر طیار جو ہے بہترین ہے حاجات کے لیے. 4 رکعت ہے، اور کیا نام ہے، جمعے کے دن ظہر سے پہلے بہترین ٹائم. اچھا، اب یہ جو ہے امام رضا کا نسخہ ہے. صلوات پڑھی باؤ سے بلند. صلی علی محمد. ایک شخص نے کہا مولا بڑی بڑی حاجات کے لیے کیا کروں؟ مولا نے کہا کہ غسل کرو، غسل کرنے کے بعد عطر لگاؤ، یعنی غسل کے بعد صاف کپڑے پہنو، پھر اس پہ عطر لگاؤ، اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ کھلے آسمان کے نیچے چلے جاؤ، اور وہاں جا کے کیا کرو؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھو. نماز جعفر تیار کرتے، لیکن تھوڑی سی سخت ہے. اس میں 150 قل واللہ پڑھنے ہیں. کیسے؟ وہی طریقہ، الحم پڑھا، 15 قل واللہ. اچھا، اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، 15 قل واللہ. اس کے بعد کھڑے ہو گئے، 15 قل واللہ. اب یہاں پہ 10 نہیں ہوتا. نماز جعفر تیار کا فرق یہ کہ پھر 10 ہو جاتا ہے، پہلے کی 15 پھر 10. اس میں جناب آپ نے پورا 15، بلکہ یہ تو 150 سے زیادہ بات بن گئی. پھر سجدے میں اسی طرح 15 قل واللہ، اٹھ کے 15 قل واللہ، سجدہ 15 قل واللہ، اٹھ کے 15 قل واللہ، اور پھر پوری نماز دوسری رکعت بھی اس طرح کمپلیٹ کر کے، اور نماز ختم کرنے کے بعد سجدے میں جا کے 15 قل واللہ. اس کے بعد ایک یہ دعا ہے، وہ یہ کہ اللہم ان کل معبود من لدن عرشك الى قرار ارضك فهو باطل سواك فانك انت الله الحق المبين اقض لي حاجتي كذا وكذا الساعه. یہ چھوٹی سی دعا انشاءاللہ مجھے آپ بتا دیں، میں واٹس ایپ کھولوں. تو حاجات کے لیے بہت کمال کی دعا ہے.